اور اگر آپ ذرا سے بھی کوتاہی کریں گے تو یہاں سے یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ بی جے پی کے امیدوار کو یہاں سے کامیاب کیا جائے۔ میں بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو کانگریس کا امیدوار ہے اور جو کانگریس کا نامزدگی کا اسمبلی الیکشن 3 بار لڑ کر ہار گیا، وہ شخص خود آصف نگر بلدی ڈویژن میں پھر کر کانگریس کے لوگوں کو اور ان کے ووٹروں کو کہہ رہا ہے کہ بی جے پی کو ووٹ دو۔ یہ بات میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کے لوگ بی جے پی کے امیدوار کی کامیابی کے لیے بلدی حلقے آصف نگر میں کام کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کو اپنی جماعت کو کامیاب کرنا بہت ضروری ہے۔ رہا سوال کہ جن حضرات کو 10,000 روپئے نہیں ملے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 دسمبر کے بعد یہ اسکیم کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ ہمارے پاس آپ تمام لوگوں کے نام، آپ نے ہم کو جو اکاؤنٹ ڈیٹیل بتائے ہیں، مجلس کی طرف سے انشاءاللہ تعالی می سیوا میں آپ کے نام اس میں جاری کیے جائیں گے اور آپ کے ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ جائیں گے۔ جن لوگوں کو نہیں ملے اور جو مستحق ہیں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کام ہو جائے گا۔ رہا سوال بی جے پی کا، آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے بڑے بڑے منسٹر کوئی نہ کوئی روز یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر آ کر مجلس کے خلاف تنقید اور مجلس کے خلاف مجلس پر نشانہ بناتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ بات آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر آج 10,000 روپئے کے لیے بہت شہر میں شکایت ہے تو نریندر مودی نے حیدرآباد میں جب 100 سال کے بعد اتنی زیادہ بارش ہوئی، 1 پیسہ حیدرآباد کے لیے نہیں دیا، حیدرآباد کی عوام کے لیے نہیں دیا۔ گورنمنٹ کا آرڈر ہے، جیو ہے کہ جب کسی کے گھر میں پانی داخل ہوتا ہے بارش کی وجہ سے اور اس پانی کی وجہ سے گھر کے سامان اور اشیاء کو نقصان پہنچتا ہے تو اگر گورنمنٹ آف انڈیا مودی کی حکومت پیسے دیتی تو ایک گھر والے کو کم سے کم 80,000 سے 1 لاکھ روپیہ ملتا۔ بی جے پی کے لوگوں نے 1 پیسہ نہیں دیا۔ آپ بتائیے آج کس منہ سے بی جے پی آ کر شہر حیدرآباد میں ووٹ کا مطالبہ کرتی ہے؟ پڑوسی ریاست کرناٹکا میں اسی طرح سیلاب اور بارش آئی تو وہاں پر بی جے پی نے ان کو کروڑوں روپئے دیے اور حیدرآباد سے نفرت کی بنیاد پر حیدرآباد کی عوام کو تکلیف کے وقت ساتھ نہیں دیتے۔ آج الیکشن آ گیا تو جب میں یہ سوال کیا تو بی جے پی کی طرف سے مجلس پر الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ حیدرآباد کی عوام نریندر مودی اور ان کی حکومت سے جاننا چاہتی ہے کہ کس بنیاد پر آپ نے کرناٹکا کو پیسے دیے، حیدرآباد کو کیوں نہیں دیا؟ یہاں پر بھی بارش آئی تھی، یہاں پر بھی تباہی اور بربادی ہوئی، مگر بی جے پی 1 پیسہ نہیں دیتی ہے۔ 2019 میں پارلیمنٹ کے الیکشن کے بعد بی جے پی کے 300 اراکین پارلیمان منتخب ہوئے۔ 2019 سے لے کر اب تک بی جے پی نے حیدرآباد کی ترقی کے لیے 1 پیسہ نہیں دیا، نہ پانی کی لائن کے لیے دیا، نہ سیوریج لائن ڈرینیج کے پروجیکٹ کے لیے دیا، نہ روڈ وائڈنگ کے لیے دیا، نہ انفراسٹرکچر کے لیے دیا، کچھ نہیں دیا۔ اور آج آ کر بول رہے کہ مجلس ایسی ہے، اسد الدین اویسی جینا ہے۔ ارے یاد رکھو، جب تم بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو ہم جانتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے پیر سے زمین ہٹ رہی ہے، اسی لیے واہیات قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر کو بلائیں اور وہ حیدرآباد میں آتے ہی یہ کہہ دیا کہ وہ حیدرآباد کا نام ہم بدل دیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں حیدرآباد کا نام بدل دیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں حیدرآباد کا نام بدل دیا جائے؟ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے
یہ بلدیہ انتخابات یقیناً آصف نگر ڈویژن کے بلدی مسائل کے حل کے لیے، آبرسانی نل پانی کے حل کے لیے، ٹریفک کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ الیکشن آپ کی سیاسی قیادت، آپ کی مداح عزیز مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اگر آپ مجلس کو کامیاب کریں گے، آپ کی قیادت اور مضبوط ہوگی، اور جب اس طرح کی کوششیں کی جائیں گی باطل طاقتوں کی طرف سے، تو آپ کی قیادت ان باطل طاقتوں سے پنجہ آزمائی کر کے شہر حیدرآباد کی تاریخ کو بچاتی آئی اور بچائے گی، شہر حیدرآباد کی تہذیب، تمدن اور حیدرآباد کی زبان کی حفاظت کرے گی۔ حیدرآباد کی زبان کیا ہے؟ حیدرآباد کی تیلگو بولنے والے، وہ تیلگو ساری دنیا میں نہیں بولتے۔ پڑوسی ریاست آندھرا کی تیلگو حیدرآباد کی بولنے والی تیلگو سے مختلف ہے۔ یہاں پر جو اردو بولی جاتی ہے وہ بھارت کے، ہمارے ملک کے کونے کونے میں جو اردو کا بول چال کا طریقہ ہے اس سے مختلف ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس شہر کی تہذیب کو، اس شہر کے تمدن کو، اس شہر کی تاریخ کو بچانا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ یہ بلدیہ الیکشن کی لڑائی حیدرآباد اور بھاگیہ نگر کے درمیان میں ہے۔ جو حیدرآباد کو حیدرآباد کے نام سے زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کو مجلس کے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر جو حیدرآباد کو بھاگیہ نگر نہیں بنانا چاہتا، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس نام کے لیے آپ کو مجلس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ آج مجلس پر تنقیدیں کی جاتی ہے کہ مجلس فرقہ پرست پارٹی ہے۔ ارے بتاؤ، اگر مجلس فرقہ پرست پارٹی ہوتی تو پرانا پل ڈویژن سے چوتھی مرتبہ مجلس نے راج بھون کو ٹکٹ دیا، 3 مرتبہ راج بھون کامیاب ہوئے، اور چوتھی مرتبہ بھی انشاءاللہ راجو وہاں سے کامیاب ہوگا۔ سامنے کا جو بلدی ڈویژن ہے کاروان کا، وہاں سے مجلس نے راجندر یادو کو ٹکٹ دیا، وہ کامیاب ہوئے۔ اب کی بار مجلس نے سوامی یادو کو ٹکٹ دیا۔ جام باغ بلدی ڈویژن سے مجلس نے 5 سال پہلے ڈی موہن کو ٹکٹ دیا، وہ منتخب ہوئے۔ اب مجلس نے روی یادو کو، ہمارے روی انا کو ٹکٹ دیا۔ بتائیے آپ، یہ دیکھا نہیں جاتا؟ بتاؤ بی جے پی والوں، تم نے کتنوں کو ٹکٹ دیا؟ تمہارا مقصد ایک ہی ہے، حیدرآباد کا نام بدل دو، حیدرآباد میں مجلس کو کمزور کر دو۔ مجلس کی دشمنی میں یہ بلدیہ کے انتخابات بی جے پی لڑ رہی ہے۔ آپ بتائیے، میں رکن پارلیمان ہوں جس کو آپ نے مجھے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مرتبہ ووٹ ڈال کر کامیاب کیا، الحمدللہ۔ آپ کا لاکھوں سلام، آپ کا شکریہ۔ میں نے پارلیمنٹ میں اللہ کے نام لے کر ہمارے ملک کی آئین پر حلف لیا۔ آج اس رکن پارلیمان کو بی جے پی کہتی ہے کہ جنا ہے۔ آپ بتائیے، 70 سال سے زیادہ ہو چکا ہے وطن عزیز کو آزادی مل کر، اس کے باوجود بھی بی جے پی اسد الدین اویسی کو نام کہہ کر پکارتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں کی کشن نگر کی عوام کہ مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے کئی طریقوں سے سازشیں کی جا رہی ہے۔ میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ متحد رہیے۔ آپ کے جو مسائل ہیں، جو سڑیوں کے مسائل نکالے، کشن نگر کے جو سڑی اسٹیپس کے مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی تکمیل کو پہنچے گا۔ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ جماعت آپ کی ہے، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کی جو تکالیف ہے میں اس کو باخبر اور واقف بھی ہوں، ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالی روکیں گے۔ یہ وقت ہم تمام کو چھوٹے موٹے چیزوں سے اٹھ کر ایک بڑی چیز پر نظر ڈالنا ہے، وہ یہ ہے کہ کیسے سب لوگ، تمام پارٹیز مل کر
مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تمام کوششیں ناکارہ ثابت ہوگی. ان تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکست سے ہمکنار کرے گا اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجلس آپ کی دعاؤں اور آپ کی عہدوں کی بنا پر کامیابی حاصل کرے گی. جو لوگ پرانے شہر پر سرجیکل اسٹرائک کرنے کی بات کر رہے، یہ بی جے پی کے لوگ کہہ رہے کہ پرانے شہر میں ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے بلدیہ کے الیکشن کے بعد، اور یہ کانگریس کے لوگ آصف نگر میں بی جے پی کے لیے انتخابی مہم چلا رہے ان کو ووٹ دینے کے لیے. آپ بتائیے کہ پرانے شہر میں یہ کہنا کہ یہاں پر پاکستانی روہنگیا رہتے ہیں، افغانی رہتے ہیں، ارے بتاؤ 100 نام تو نکال کے بتاؤ. کل امت شاہ آ رہے، امت شاہ سے بچاؤں گا کہ آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ بتائیے کہ حیدرآباد میں غیر قانونی کتنے پاکستانی رہ رہے، کتنے روہنگیا غیر قانونی رہ رہے. لسٹ تو دے دو پورے عوام کو، دیش کو. کچھ نہیں بولیں گے. پرانے شہر کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، حیدرآباد کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. 6.5 سال سے جب سے تلنگانہ بنا، حیدرآباد میں کرفیو چھوڑو، ایک ٹینشن نام کی چیز نہیں ہوئی ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے کہ مجلس نے شہر کے امن کو مضبوط رکھا. آج آ کر آپ ہم پر انگلیاں اٹھا رہے بی جے پی والوں. بتاؤ دلی میں فساد کیسے ہوا؟ دلی تو لا اینڈ آرڈر دلی کا وزیر وزارت داخلہ امت شاہ کے پاس ہے. وہاں پر 20 سے زائد مساجد کو اور عبادت گاہوں کو جلایا گیا یا توڑ دیا گیا. کتنوں کو آپ نے گرفتار کیا؟ بتاؤ بی جے پی والوں. ایک ویڈیو نکلا تھا دلی کے فسادات میں، ایک بچے کا نام فیضان تھا. کیا آپ کو معلوم فیضان کون تھا؟ آپ نے دیکھا ویڈیو فیضان کا؟ آپ نے دیکھا فیضان کا ویڈیو؟ یاد ہے آپ کو فیضان کا ویڈیو؟ 3 بچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے. دلی کی پولیس ان کو اتنا ماری کہ ان کے ماروں سے نڈھال ہو کر فیضان لیٹا ہوا تھا، اور فیضان سے ان بچوں سے کہا جا رہا تھا کہ پڑھ جنگن من. وہ بچے پولیس کی لاٹھیاں اور مار کھانے کے بعد بھی تکلیف میں جنگن من پڑھ رہے تھے. بعد میں فیضان کی موت ہو گئی، اور موت کا یہ سبب بتایا گیا کہ فیضان کے جبڑے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، فیضان کے پیٹ میں پھسلیاں ٹوٹ گئی تھی، فیضان کے سر کو پھوڑ دیا گیا تھا. بتاؤ جناب امت شاہ صاحب، کتنوں کو، کتنے پولیس والوں کو آپ نے سسپینڈ کیا؟ فیضان کی ماں آج بھی انصاف کے لیے تڑپ رہی ہے، مگر فیضان کی موت کا ذمہ دار وہ دلی پولیس تھی. ویڈیو ہے، اس جگہ پر ان بچوں کو مارا اور پیٹا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح آپ کو سوچنا ہے کہ جب بی جے پی دلی میں فسادات کو نہیں روک پائی ہے، آج بی جے پی حیدرآباد پر للچائی نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ کیسے یہاں پر نفرت کی دیواروں کو کھڑا کیا جائے، کیسے یہاں پر جو برسوں سے سکون ہے اس کو خراب کیا جائے. یہ کاروان کی سنداخ زمین ہے جس نے 1980 اور 1990 میں بدترین قسم کے فسادات آپ نے دیکھے ہیں. میں نہیں چاہتا، اور میری جماعت کی پوری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں امن مضبوط رہے، حیدرآباد میں چین اور سکون برقرار رہے. مگر یہ بی جے پی سنگ پریوار کے لوگ ایک حقیر بلدیہ کے الیکشن کے لیے نفرت کی دیواروں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 1 دسمبر کے دن اپنا ایک اکاؤنٹ کا استعمال کریے. بیلٹ پیپر ہے، بیلٹ پیپر پر وطن کے نشان پر مہر لگائیے اور اپنی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب کریے. یہ لڑائی یاد رکھیے، حیدرآباد اور بھاگیہ نگر کی لڑائی ہے. اسد الدین اویسی کے خلاف بی جے پی جو بولنا چاہتی ہے بول دو، دل کھول کر بول دو، مگر یاد رکھو جس شہر کی عوام نے مجھے کامیاب کیا، تم جتنا میرے خلاف بولو گے اس کا جواب حیدرآباد کی عوام پولنگ بوتھ کو جا کر پتنگ کے نشان پر مہر لگا کر دے گی. آپ جتنا بول سکتے بول لو، میں اب رکنے والا نہیں ہوں. سنگ پریوار والوں جان لو، میری موت ہی میرے کام کو روک سکتی ہے. میں یہاں پر جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا
میں مجلس کا کام کرتا رہوں گا. میں مجلس کے پرچم کو ہندوستان کے بھارت کے کونے کونے میں پہنچاؤں گا. 60 سال پہلے جس چراغ کو ہمارے بزرگوں نے سرزمین حیدرآباد پر روشن کیا تھا، آج الحمدللہ اس چراغ کی روشنیاں بہار تک پہنچ چکی ہیں. بہار میں آپ کی جماعت کے 5 MLA کامیاب ہو چکے ہیں. بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتائیے اہلیان کشن نگر، یہ آپ کے اور ہمارے بزرگوں کی قربانیاں تھیں. کون سوچ سکتا تھا آج سے 25 یا 20 سال پہلے کہ مجلس کا MLA بہار میں ہوگا؟ کون سوچ سکتا تھا کہ مجلس کا ایک MLA مہاراشٹر سے کامیاب ہوگا؟ کون سوچ سکتا تھا کہ اورنگ آباد کے شہر سے مجلس کا MP جیت کر آئے گا؟ آج مجلس جب کامیابیاں حاصل کر رہی ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ کون ہے یہ لوگ جو دیوانوں کی طرح بھارت کے کونے کونے میں جا کر غریب اور مظلوم عوام کو جگا رہے، جن کو انہوں نے سلا دیا، بے زبان کر کے رکھ دیا اور سیکولرزم کے ڈھکوسلے وعدے کر کر کے مسلم اقلیت کو لوٹتے رہے. آج مجلس بے باک طریقے سے ملک کے کونے کونے میں جا کر عوام کے مسائل کی ترجمانی کر رہی ہے. مجھ سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے CAA کے قانون کو BJP کے 300 MPs کے سامنے اس کو پھاڑ دیا، بھارت کے آئین کے خلاف قرار دے کر. ان کو تکلیف مجھ سے اس لیے کہ ٹرپل طلاق کے قانون کو 3 مرتبہ لوک سبھا میں لایا گیا اور تینوں مرتبہ بھی میں نے دلائل کے ساتھ BJP کے منصوبوں کو، سازشوں کو بے نقاب کیا اور ساری دنیا کے سامنے بتا دیا یہ قانون آئین کے خلاف ہے، یہ ہمارے مسلم خواتین کے خلاف ہے. اسی لیے BJP ہم سے اور مجلس سے نفرت کرتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،